بردی کا درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی آل محمد وعجل فرجه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی آل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خدا متعال کا انتہائی شکر ہے، خدا متعال کا انتہائی لطف و کرم ہے. اس نے ہمیں ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اعضاء پہ بیٹھنے کا موقع نصیب کیا ہے. اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، اس میں اضافے کے لیے، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کے حصول کے لیے اور انشاءاللہ ان کے وارث کی نصرت اس راہ میں شہادت کے لیے، دین اسلام کی مزید عزت و سربلندی اور قاتلین سید بزرگوار کی نابودی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خدا تعالی نے انسان کو کئی بنیادوں سے، کئی معیار سے برتری نصیب کی ہے. یہ جو مشہور ہے ہمارے پاس اشرف مخلوقات ہونا، اس کا شرف کئی اعتبار سے ہے. البتہ جن اعتبار سے معمولاً دنیا دیکھتی ہے اس میں بظاہر شرفیت نظر نہیں آتی. مثلاً میں کئی دفعہ اس کو عرض کرتا ہوں کہ اگر جسم کے کسی بھی اعتبار سے انسان کو دیکھیں اس میں کوئی شرف نہیں ہے. انسان کا جسم بہت کمزور ہے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں، نہ دیکھنے میں، نہ سننے میں، نہ بولنے میں، نہ باقی دوڑنے بھاگنے میں. اس کے جسم میں وہ توانائیاں نہیں ہیں. تو جو شرف ہے، اشرفیت ہے، وہ کہاں پر ہے؟ اشرفیت ظاہر ہے کہ انسان کی روحانیت کے اندر ہے، انسان کی معنویت کے اندر. تو اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کوئی انسان وہ معنویت، وہ روحانیت اپنے اندر نہ رکھتا ہو، اس کا مطلب ہے اس شرف سے محروم ہے یہ. اسی لیے خدا تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ بعض انسان ایسے ہیں کہ جو چار پائے جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی پست ہیں. کیوں ایسا ہے کہ کوئی انسان ہے اور خود قرآن کریم جو اس انسان کا خالق ہے اور انسان کی خلقت پر خود اس خدا نے فخر کیا تھا، تبارک اللہ احسن الخالقین، خود وہ خالق اپنی اس مخلوق کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ چار پائے جانوروں سے پست ہے. یہ کون سا انسان ہے جو ایسا ہے، جس نے اپنی زندگی میں جو ہدف بنائے، جو طریقہ بنائے زندگی گزارنے کا راستہ چنا ہے، وہ جانوروں کا ہے. یہ جو خدا تعالی نے اس طرح سے ارشاد فرمایا، یہ ہم سب کے لیے چیلنج ہے کہ دیکھنے میں تو وہ انسان لگتے ہیں، لیکن خدا تعالی فرمایا جانوروں سے بدتر ہیں.
بلکہ جیسا کہ خدا نے فرمایا یہ نہ صرف یہ کہ جہنمی ہے بلکہ جہنم کا ایندھن ہے یہ بڑی عجیب بات ہے۔ جہنم کا ایندھن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو تعبیر ہے خدا متعال کی کتاب کے اندر، وقودھا الناس والحجارہ، وقود فیول کو کہتے ہیں۔ مثلا جہنم کی جو آگ ہے اس کا فیول کیا ہے؟ اس کا فیول فرمایا پتھر ہیں اور انسان ہے، خود انسان جہنم کا فیول ہے۔ تو جہنم کا فیول جو انسان اس جہنم کا ایندھن بنا ہوا ہے، وہ اس دنیا میں کیا ہوگا؟ وہ اس دنیا میں ظلم و ستم کا بانی ہوگا، وہ اس دنیا کے اندر فساد برپا کر رہا ہوگا، تبھی تو وہ وہاں پہ وہ جہنم کا ایندھن بنا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ سے بہت سختی کے ساتھ یہ سوال کرنا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں اپنے نفس کے معاملے میں سختی سے کم پیش مت آؤ، سختی کے ساتھ پیش آؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی شرفیت کھو بیٹھے، نعوذ باللہ تعالیٰ اس راستے پہ چل نکلے۔ تو ہمیں بار بار یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ میں نے پہلی سیشن میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، پہلی مجلس میں، کہ کوئی کام فطری ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کو پورا کرنے کا طریقہ بھی فطری ہو۔ جیسے میں نے عرض کیا کھانا پینا انسان کی فطری خواہش ہے، لیکن کوئی اس فطری خواہش کو پورا کرنے میں افراط کرے پھر فطری نہیں ہے۔ اسی طرح عزت احترام انسان کی فطری خواہش ہے، کوئی انسان بے عزتی نہیں چاہتا ہے، ہر انسان کو عزت چاہیے، بلکہ حتیٰ جو چوری کر رہے ہیں، چکاری کر رہے ہیں، یہ بھی اپنی دانش میں عزت لینا چاہتے ہیں۔ یہ جو انسانوں کو قتل کر رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ، یہ بھی اپنے خیال میں اپنے لیے عزت بنا رہے ہوتے ہیں۔ عزت اندر سے اچھی ایک خواہش ہے، خدا تعالیٰ نے اچھی خواہش رکھی ہے انسان کے اندر، لیکن اگر کوئی اس عزت کو نہ سمجھے جو خدا چاہتا ہے تو کیا بنتا ہے پھر؟ فیشن۔ عزت کہاں ڈھونڈی ہے؟ کپڑوں میں۔ اب کپڑوں کے انبار لگے جا رہے ہیں، کیوں؟ اس میں کہاں سے عزت آ گئی؟ اصل روایت صریح ہمارے پاس موجود ہے کہ امام نے فرمایا کہ عزت نہ لباس میں ہے نہ مال میں ہے، عزت تمہارے کردار کے اندر ہے، کردار کے اندر ڈھونڈو عزت۔ تو اب اگر وہ عزت جو خدا چاہتا تھا وہ صحیح جگہ پہ نہ ہو تو یہ مت سمجھیے گا کہ اگر خدا کے حکم سے نکلیں گے تو ٹھیک ہے ہم نے اس اچھے حکم کو مس کر دیا۔ نہیں، صرف یہ نہیں ہوگا، صرف یہ نہیں ہوگا، اب اس کا منفی کوئی مشکل لے کر آئے گا، سختی لے کر آئے گا۔ دنیا میں جیسے ہوتا ہے، مثلا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم لوگ کوئی پیپر مثال کے طور پہ سالو کر رہے ہیں، مثلا ایک جواب کسی کو نہیں آتا، ہم لوگ اسکولوں میں بہت دیکھتے تھے، ایک کوئی سوال لکھا ہے ایگزامینیشن پیپر کے اندر، بچے کو سوال نہیں آتا تو بے تکی باتیں اس کے اندر لکھتا رہتا ہے۔ وہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے؟ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے ایگزامینر دیکھے گا کہ شاید ایک صفحہ تو لکھ ہی دیا ہے، شاید کچھ دے ہی دے گا۔ صحیح ہے؟ کیا اللہ کا دین بھی ایسا ہی ہے کہ اگر خدا کا حکم میں نے نہیں مانا کچھ اور اس کی جگہ لے آؤں گا، چلو کچھ نہیں ہوا؟ نہیں، اب آپ کو سختی سے گزرنا ہے۔ تو اگر خدا نے جو کہا تھا عزت یہاں ہے وہاں نہیں لی تو کیا ہوگا؟ اب شیطان فل کرے گا اسے، اب دماغ میں جو عزت کی خواہش تھی اسے شیطان بھرے گا۔ شیطان کیسے بھرے گا؟ اس کو پیچھے لگائے گا فیشن کے، کہ جاؤ فیشن میں جاؤ۔ اچھا فیشن میں جاتے جاتے کہاں جائے گا؟ فحشا کی طرف جائے گا، مزید گناہوں کی طرف جائے گا، فضول خرچی کی طرف جائے گا۔ سمجھ لو پٹری دوسری ہو گئی، اب یہ ایک اور پٹری ہے۔ اچھا ایک آدمی فیشن کی طرف جائے گا، وہ جسمانی خوبصورتی ڈھونڈے گا، فحشا کی طرف جائے گا۔ ایک اور آدمی کہاں جائے گا؟ وہ جائے گا عزت ڈھونڈے گا مال کے اندر، پیسہ لاؤ، اپنے ہر پیسے کی نمائش کرے گا۔ اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں نو دولتی ہے۔ اس کے بعد نیا نیا پیسہ آتا ہے، بھر کے نمائش کرتا ہے۔ اب یقین مانو میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے تو مجھے قرآن کریم کے بعض احکام ایسے نظر آتے ہیں کہ اچھا دیکھو یہ وہی ہو گیا۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، پیسہ اور یہ نو دولتی ہے اور پیسے کا برا اثر۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اچھا ایک قدم اور آگے بڑھتا چلا جاؤں، ایسا نہ ہو کہ ہم یہیں پہ رک جائیں۔ اس سب کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے،
ایک آدمی عزت دیکھ رہا ہے خدا کی دی ہوئی عزت میں، ایک آدمی عزت دیکھ رہا ہے فیشن کے اندر، ایک آدمی عزت دیکھ رہا ہے مال کے اندر، ایک آدمی عزت دیکھ رہا ہے طاقت کے اندر. ان میں فرق کیوں ہے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے اتفاق سے ایسا ہو گیا. اگر اتفاق سے ایسا ہوا تو پھر خدا سوال کیوں کر رہا ہے؟ جزا و سزا کس بات کی ہے؟ اس کا مطلب ہے اتفاق سے نہیں ہوا ہے، یہ ہم نے چنا ہے. کس بیس پہ چنا ہے؟ اور یہ ہماری مشکل ہے. ہم بہت سارے کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں جس کی ایک وجہ ہوتی ہے ہمارے پاس، ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا. جو آدمی مثال کے طور پر لباس کے اور فیشن کے پیچھے بھاگ رہا ہے، میں بہت معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کروں گا. کچھ دن پہلے کسی نے مجھ سے کہا، بہت معذرت چاہتا ہوں، شاید کہنے کا بھی نہ ہو، لیکن مثلا کسی خاتون نے مجھے کہا کہ نہیں مولانا ہم مجلسوں میں جاتے ہیں نا تو خواتین کے جو کپڑے کالے کپڑے ہیں، خواتین چاہتی ہیں اس کا پرنٹ بھی میچ نہ ہو ایک دوسرے سے. ہم مجلس میں آئے تھے یا کہیں اور گئے تھے؟ ہم مجلس میں آئے تھے، یہاں بھی لباس دکھانا ہے ہم نے. ظاہر ہے کہ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا، مجھے یقین ہے تقریباً کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر لوگ سادگی سے زندگی گزارتے ہوں گے، مجلسوں میں جاتے ہوئے غم کا لباس پہننا ہوگا، لیکن بہرحال ہوتا ہے. پچھلے سالوں میں بھی کسی نے مجھے کہلوایا کہ ایک درزی کہہ رہا تھا کہ مولانا یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کہ اس کالے کپڑے کے اوپر بھی یہ اصرار ہے کہ اس میں بھی فیشن کرنا ہے ہم نے. ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا بگاڑ ہے. پھر ہم اس کا مطلب ہے روح اعضاء سے فاصلے پر آ رہے ہیں اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو یہ جو مثلا لباس کے پیچھے عزت ہے، مال کے پیچھے عزت ہے، یہ کیوں ہے؟ اس کی ایک سبب ہے، اس کا ایک سبب ہے. اب میں مال کے سلسلے میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے غلط ہو یا صحیح ہو پیسہ کام آ جائے گا، نہیں آئے گا. گارنٹی سے کہہ رہا ہوں نہیں آئے گا. قرآن کریم سے عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. خدا متعال نے یہ جو سامری کا واقعہ بیان کیا ہے جس میں اس نے ایک بچڑا بنایا سونے سے، اور بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے اس سونے کو جلا دیا اور اس کو راک کو بہا دیا. صحیح ہے، اس میں ہمارے لیے عبرت ہے. یہ سونا کہاں سے آیا تھا؟ یہ سونا کیوں لائے تھے؟ یہ بنی اسرائیل جب فرعونیوں کے پاس سے نکل رہے تھے، یہ فرعونیوں کا سونا تھا، ان ظالموں کا سونا تھا. اور یہ جو بنی اسرائیل تھے، تمام تر برکتوں کے باوجود جو خدا نے ان کو نصیب کی تھی، نعمتیں جو خدا نے ان کو دی تھیں، کتاب خدا ان کو ملی، انبیاء الہی ان کو ملے، اس کے باوجود ان کے دلوں کے اندر سونے کی پجاری پن چھپا ہوا تھا. سونے کے لالچی تھے، ان کو دولت چاہیے تھی، یہ ان کے دلوں کے اندر گھسا ہوا تھا. اس لیے خدا متعال نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گھسی ہوئی تھی. بچڑے سے کیا محبت تھی؟ وہ تو بچڑا تو ایک مجسمہ تھا، وہ سونے کا تھا. مشکل ساری یہ تھی، جہاں سونا دیکھتے تھے سمجھتے تھے یہ کوئی شرف ہے، یہ کوئی عزت ہے. فرعون ان کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتا تھا. وہ اپنے سونے کے مجسمے بنواتا تھا، لوگوں کے سامنے رکھتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے اس کے دربار میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے تمام تر نشانیاں دیکھ لی. کہتا ہے اگر یہ نبی ہے تو اس کے پاس سونے کا ڈھیر کیوں نہیں ہے؟ یہ جملہ بہت اچھی طریقے سے بتا رہا ہے، یہ قرآن کریم میں ہے. کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان کے پاس سونے کا ڈھیر کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کے ذہن میں نبوت کا مقام بھی سونے سے طے ہونے والا ہے، نبوت کا مقام بھی سونے سے طے ہوگا. اچھا، یہی سونے کی دلچسپی ان کے دماغوں کے اندر ہے، بنی اسرائیل کے اندر بھی. بنی اسرائیل بھی ایسے ہی ہیں. ہاں، اب ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں آواز چاہیے یا خاموشی چاہیے، یعنی ہوا چاہیے یا خاموشی چاہیے. لیکن بہرحال یہ مجھے احساس ہے کہ اگر یہ نہیں چلے تو بہت مسئلہ ہے، لہذا برداشت کرنا پڑے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
تو وہ جو سونے کی محبت ان کے دل میں تھی، اب دیکھیں کتنی جگہ اس نے برا اثر دکھایا. اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ خدا نے فرعون اور فرعونیوں کو پانی میں غرق کیا. بہت بڑا معجزہ تھا خدا کا. صحیح ہے. یہ اس کو گزار کر سامنے پہنچے ہیں، ایک قوم کو دیکھتے ہیں جو سونے کے بتوں کے سامنے سر جھکائے بیٹھی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے ہی بنا دیں آپ. بھئی ابھی تم نے اللہ کا اتنا بڑا معجزہ دیکھا ہے، وہ نبی ابھی فوت نہیں ہوا، نبی تمہارے ساتھ ہے، اتنی حماقت. اچھا آپ کہیں گے یہ احمق قوم ہے. نہیں، احمق نہیں ہے. دولت کی محبت احمق بنا دیتی ہے. دولت کی محبت احمق بناتی ہے. یہ مت کوئی سوچے کہ ہم خدا کے معیار کو چھوڑیں گے، کسی اور معیار پہ جائیں گے، چلو وہاں فٹ ہو جائیں گے. نہیں فٹ ہو پائیں گے، بدبختی آئے گی. یہ محبت آئی، اس نے کیا کیا؟ ان کو مشرک بنانے کی طرف لے کر گئی. نبی موجود تھے، ان کی خواہش سے لڑے، کہا یہ ایسا نہیں ہونے دوں گا میں تمہیں، یہ باطل ہے جو یہ قوم کر رہی ہے. تھوڑا آگے بڑھ گئے. اب وہ خواہش دل میں گھسی ہوئی ہے. جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اس اطمینان کے ساتھ کہ میری قوم میرے دین پر باقی ہے، اللہ نے پوچھا تم آ گئے؟ تو کہا کہ وہ میرے دین پر باقی ہیں. خدا تعالیٰ نے فرمایا تم یہ سمجھ رہے ہو، جا چکے وہ لوگ. اتنی سی دیر لگی تھی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ جب تک نہیں ہے تو اپنے دل کی خواہش کو پورا کر لیتے ہیں. سامری نے کچھ نہیں کیا تھا. سامری نے کیا، وہ جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں سونا چھپا ہوا ہے. فرعونیوں کا سونا رکھا ہوا تھا، اس نے کہا یہی سونا استعمال کرو، ان کو گمراہ کر لو. دولت اس طرح لوگوں کو پاگل بناتی ہے، اور دولت اس طرح انسان کو ذلیل کرتی ہے. جو دولت غلط راستے سے حاصل ہوئی ہے، غلط راستے سے حاصل ہوئی بھی دولت کیسے ذلیل کر رہی ہے. اچھے بھلے انسان جو ایک نبی کے تابع دار تھے، وہ کس کے سامنے سر جھکا گئے؟ ایک مجسمے کے سامنے. کچھ بھی نہیں، ایک مجسمے کے سامنے ذلیل ہوئے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے دیکھا یہ قوم اتنی پاگل ہو گئی ہے. اس کے بعد کیا حکم دیا؟ کہا سب سے پہلے تو میں اس مجسمے کو جلاؤں گا. جلا دیا، خاک کر کے بہا دیا. اچھا اب میرا جیسا وہاں کوئی ہوتا تو کہتا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اس کے پیسے، اس کو بیچ کر اس کے پیسے سے کوئی اور کام کر لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ ان کے دلوں میں جو پیسے کی محبت ہے یہ اسی وقت جائے گی جب یہ اپنے سونے کو جلتا دیکھیں گے. یہ خدا کا انداز ہے کسی قوم کو صاف کرنے کا. جب خدا چاہتا ہے کسی قوم کو کسی برائی سے نکالے، پہلے اس کو اگر وہ سنبھلنے کو تیار نہ ہو اجازت دیتا ہے، کہتے جاؤ اس برائی کے اندر. برائی میں چلے گئے، اب اپنا حشر دیکھو، اب اپنا حشر دیکھو. پھر ان سب سے قربانی لیتا ہے. بنی اسرائیل سے کیا قربانی لی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے پوچھتا ہوں. خدا نے کہا کہ جنہوں نے سر نہیں جھکایا تھا وہ ان لوگوں کو قتل کریں گے جنہوں نے سر جھکایا تھا. بندے مرے، نہیں معلوم کتنے بندے مرے. تب کہیں جا کر وہ توبہ نازل ہوئی ہے. سب کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ دولت کی محبت سے. وہاں سے شروع ہو رہا ہے. آپ جو بھی معاشرے میں کام کریں، چھوٹا بڑا کام کریں، اچھی طرح سوچ لیجیے گا یہ بات آگے جائے گی. آپ کا کبھی دل چاہ رہا ہو نا نعوذ باللہ تعالیٰ کہ اپنے پیسے کی شو جمائیں، یہ کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوگی، یہ کہانی آگے جائے گی. کہاں تک جائے گی؟ ذلت پہ جائے گی اور قتل پہ جائے گی. ہر معاشرے کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے. پاکستان کے ساتھ کیا ہوا ہے چند جملوں میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور ٹاپک کے اوپر واپس آتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ہمیں بھی گویا بچھڑا مل گیا. ہمیں بھی. وہ کیسے؟ 70s میں، اب جو بچے جوان ہیں ظاہر ہے ان کے لیے 70s بہت پہلے کی بات ہے، لیکن جو میری عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے 70s اتنی پرانی بات نہیں ہے. 70s میں ان عربوں کے پاس تیل آیا، آئل. انہوں نے یہ آئل بیچا امریکیوں کو،
یورپینز کو، وہاں سے پیسہ لائے اور امریکیوں نے ان کے ساتھ ساز باز کی کہ ہم تمہیں پیسہ لینے دیں گے، وہ پیسہ تمہیں دوبارہ ہمارے پاس رکھوانا ہوگا۔ پورا نظام ظلم کا نظام بنا، پیسہ پبلک کے ہاتھ میں نہیں جائے گا، پیسہ شاہی خاندانوں کے ہاتھ میں رہے گا، وہی شاہی خاندان امریکہ میں رکھیں گے اور وہی امریکہ کی عیاشیاں ادھر آئیں گی۔ اللہ کی دولت کو انہوں نے ایسے استعمال کیا۔ ہمیں کہاں استعمال کیا؟ ہمیں استعمال کیا مزدوری میں، نوکریوں میں۔ تو 70s میں دیہاتوں سے مزدور عرب ملکوں میں گئے اور کمائی شروع ہو گئی۔ اب وہ جو کمائی شروع ہوئی تو جس گاؤں میں پکا گھر نہیں تھا وہاں لوگوں نے کوٹھیاں بنانا شروع کر دی۔ یہاں سے کیا شروع ہوا؟ یہاں سے شروع ہوئی پیسے کی ہرس اور لالچ۔ میں سکون سے کہوں گا اس سے پہلے کی نسلوں میں پیسے کی ہرس نہیں تھی، وہ لوگ مطمئن تھے، جیسے بھی تھے مطمئن تھے، لالچی کم تھے، اطمینان زیادہ تھا، پیسے کی دوڑ کم تھی، اور خاندانوں کے اندر عزت اور احترام پیسے کی بنیاد پہ نہیں تھا، کردار پہ تھا۔ اس مصیبت کے بعد پورا نظام تبدیل ہو گیا، اب سب کچھ پیسے پہ چلنے لگا۔ اب جو پیسے پہ چلا پھر آپ کے سامنے جو کچھ ہوا، کون سا کرپشن ہے جو نہیں آیا، کون سی ذلت ہے جو نہیں آئی، سب کچھ یہاں پہ آ گیا۔ وہ سارے خاندانی اقدار مٹ گئے، وہ سارے احترام مٹ گئے، وہ سارے دینی تقاضے مٹنا شروع ہو گئے۔ یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ کیا ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ یوں ہی ہوتا ہے؟ خدا متعال نے قرآن کریم میں فرمایا تھا کہ خدا کبھی کسی قوم سے نعمت نہیں چھینتا، تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے۔ تو خدا اگر کوئی نعمت دیتا تو چھینتا کیوں ہے؟ پھر چھینتا نہیں ہے، ہم گناہ کر کے اس کو ضائع کرتے ہیں۔ یہ ہم نے کیا دولت کے ذریعے سے۔ اب اس دولت کا انجام آپ دیکھ لو کیا ہو رہا ہے اس وقت۔ اب آپ کہیں گے اینڈ میں کیا ہوگا؟ میں آپ کو عرض کروں، اگر واقعاً ہماری اصلاح ہونی ہوئی، اگر واقعاً ہمیں اصلاح ہونی تو ہم امتحانوں سے گزر کر یہ سیکھیں گے کہ عزت خدا کے پاس ہے، دولت میں نہیں ہے۔ ابھی مجھے نظر نہیں آ رہی یہ بات، ابھی ہم لوگ اسی دولت کی ہیر پھیر کے اندر آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ صرف ابھی ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تیزی سے اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس وقت جو ہمیں کرنا پڑے گا وہ یہ کہ دوبارہ سے وہ لوگ تیار کرنے پڑیں گے جو پیسے کو عزت کے بجائے اللہ کی عزت پہ زندگی گزاریں۔ دوبارہ وہ لوگ تیار کرنے پڑیں گے۔ یہ کہاں سے تیار ہوں گے؟ یہ مجھے عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں، یہ کیسے تیار ہوگا؟ ابھی تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بگاڑ آتا ہے، یہ بگاڑ کیسے آتا ہے؟ یہ بگاڑ ایسے آتا ہے۔ اور بگاڑ کی ایک اور جگہ ہے جو بہت خطرناک جگہ ہے۔ یہ ایک جگہ ہے، کسی چیز کی محبت دل میں آتی ہے، خدا کا عزت کا معیار ختم ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ پبلک کے اندر کوئی اور چیز عزت کی جگہ لے لیتی ہے۔ ایک اور بگاڑ آتا ہے جو بہت ہی خطرناک قسم کا ہے، اور یہ ظالموں جابروں نے بہت پہلے سے پہچانا ہوا ہے۔ یعنی کب سے؟ قرآن کریم کی اصطلاح میں فرعونیوں کے زمانے سے یہ بگاڑ پہچانا ہوا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ جو معاشرے کو اسٹڈی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، سوشالوجسٹ یا حتیٰ پولیٹیکل سائنسز کو پڑھنے والے، ان کے سامنے ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے، ایک قوم دوسری قوم کے ہاتھوں ذلیل کیوں ہوتی ہے؟ کیوں مانتی ہے؟ غلامی کیوں مانتی ہے؟ ایک قوم غلام ہو جاتی ہے دوسری قوم کی، کیوں ہو جاتی ہے؟ کیسے ہو جاتا ہے؟ اچھا، بعض اوقات یہ عجیب واقعہ ہوتا ہے کہ جس قوم نے دوسری قوم کو غلام بنایا ہوتا ہے اس کا عدد بھی چھوٹا ہوتا ہے، نمبر بھی کم ہے، پھر بھی غلام بنا لیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو قوم غلام بنتی ہے بعض اوقات وہ دوسری قوم سے ہر چیز میں آگے ہوتی ہے، پھر بھی غلام بن جاتی ہے۔ میرے جیسے آدمی کے لیے افسوس بھی ہوتا ہے، مجھے شرم بھی آتی ہے، لیکن بہت ساری قوموں کے ساتھ ہوا تو چلو پھر سوچتا ہوں کہ ہماری قوم بھی بدبختی میں پھنس گئی۔ یہ جو انگلستان سے لوگ آئے ہوئے تھے، یہ 25,000 30,000 تھے ٹوٹل،
کتنے لوگوں پہ حکومت کر رہے تھے؟ تقریباً 25 کروڑ پر. 25,000 تھے، 25-30,000، بہت زیادہ میں لگاؤں. اگر یہ لندن ایک ٹیلی گرام بھیجتے یا اس ٹائپ کی کوئی چیز بھیجتے کہ ہم مشکل میں ہیں، 8 مہینے لگتے تھے لندن سے مدد یہاں پہنچنے میں. ہندوستان کے لوگ 25 کروڑ تھے، مٹھی میں یوں خاک بھرتے نا، پھینکتے، 70,000 کو ڈبو سکتے تھے. خاک بھی نہیں پھینکی. کیوں؟ اچھا کوئی یہ بولے انگریزوں کے پاس طاقت بہت تھی، 25 کروڑ کے سامنے 25,000 میں ہوتا کیا ہے؟ گولیاں مار رہے تھے نا. کتنی گولیاں مارتے؟ 25 کروڑ کو مارنے کے لیے گولیاں بھی نہیں تھی ان کے پاس، مار نہیں سکتے تھے. کیسے جیت گئے؟ ان کے پاس پیسہ ہوگا، پیسہ ہی چوری کرنے تو یہاں تک آئے تھے. پوری دنیا کی دولت ہندوستان میں بھری ہوئی تھی، جس کو غریب کر کے یہ لوگ گئے. کیسے جیتے ہیں یہ؟ اسی اصول پہ جیتے ہیں جس اصول پہ فرعون جیتا ہے، اسی اصول پہ جیتے ہیں. اسی اصول پر ابھی تک غلام بنائے بیٹھے ہیں ہمیں، اسی اصول پر. اور وہ اصل کیا ہے؟ وہ اصل یہ ہے کہ قوم سے اس کی عزت لے لو بس. آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے ہو گیا؟ قرآن کریم میں ہے. ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور آج کا وقت اسی پہ لگ جائے گا اس کا میکینزم بیان کرنے میں. خرابی کہاں سے آتی؟ خرابی یہاں سے آتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ماشاءاللہ. بات یا علی. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا فاستخف قومہ فأطاعوہ انہم کانوا قوما فاسقین. 3 جملے. فاستخف، اس فرعون نے اپنی قوم کو ذلیل کیا، ذلت دی انہیں. کیسے ذلت دی؟ اس نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل بہت پڑھے لکھے تھے، ماہر تھے، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے آ رہے تھے. ان کو سارے چھوٹے کام دے دیے، ان میں سارا ہنر ختم کر دیا، سارے چھوٹے کام ان کو پکڑا دیے. موچی یہ بنیں گے، جمعدار یہ بنیں گے، یہ بنیں گے، وہ بنیں گے. جو بڑے کام تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی میراث میں چل رہے تھے، مینجمنٹ تھی، پوری امانت داری تھی ان کے اندر، وہ سب ختم کرنا شروع کر دیا. چھوٹے کاموں میں اتنا لگایا کہ ذہنوں کو چھوٹا کر دیا، ذلت کو قبول کر لیا قوم نے. اچھا دوسرا کام کیا کیا؟ ان کو مادہ پرستی میں لگایا، پیسے کے پیچھے لگایا. جب کوئی قوم مادہ پرستی کے پیچھے لگ جاتی ہے تو پھر عزت کس کے ہاتھ میں دیکھتی ہے؟ جس کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے. اب خود بخود اس کو ذلیل بننا پڑتا ہے. آج میں آپ سے کہتا ہوں معذرت کے ساتھ، فرض کریں میں خدائی تصور عزت سے نکل جاؤں، نعوذ باللہ تعالی، تو پھر دنیا میں اس وقت پیسہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کافروں کے ہاتھ میں، فاسقوں کے ہاتھ میں ہے، ظالموں کے ہاتھ میں ہے. تو عزت پھر میرے معیار میں کس کے پاس ہوگی؟ ان کے پاس ہوگی. پھر میں کون ہوں؟ ذلیل ہو گیا، ذلیل ہو گیا. جو وہ کہے گا کروں گا. کیوں کروں گا؟ چونکہ پیسہ ہے اور پیسے کو میں عزت سمجھ رہا تھا. بات یہاں تک جاتی ہے، یہاں ختم نہیں ہوتی ہے. اور بھی عرض کروں گا ابھی، لیکن میں کہاں تک اس کو بڑھاؤں. جس قوم میں یہ ذلت آ جائے وہ قبول کر لے ہاں ہم ذلیل ہیں. اب سمجھ لو دنیا کا ہر جرم یہ قوم کرے گی، چوری چکاری کرپشن سب کریں گے یہ. کیوں؟ عزت ختم ہو گئی، عزت ہی ختم ہو گئی. عزت ختم ہو گئی تو وہ جو بیریئر تھا، وہ جو رکاوٹ تھی جرم کے مقابلے میں، گناہ کے مقابلے میں، ذلت کے مقابلے میں، وہ سب ختم ہو گیا. اب ہر ذلت کے لیے تیار ہے. تو بدترین رشوتیں اس معاشرے کے اندر آتی ہیں جہاں عزت نہیں ہوتی.
بدترین کرپشن آتا ہے اس کے اندر. تو اب جناب علی فرعون نے کیا کیا؟ فاستخف قومہ، قرآن کریم، اس نے اپنے قوم کو ذلیل کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَطَاعُوهُ، بنی اسرائیل نے فرعون کی اطاعت کر لی. یہ وہ فارمولہ ہے جس کو سب ظالموں نے پکڑا ہوا ہے. انگریزوں نے بھی یہی کیا. وہ یہاں پر آئے، انہوں نے دیکھا بھائی یہ قوم ہے، اس کے پاس تاج محل ہے، اس کے پاس بادشاہی قلعہ ہے، اس کے پاس بادشاہی مسجد ہے. اس کا 50% بھی یورپ میں کوئی بلڈنگ نہیں تھی اس وقت، کچھ نہیں تھا اس کے مقابلے میں. جو کچھ بھی تھا میں دیکھ کر آیا وہاں کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے میں. یہ اس جیسی قوم کے سامنے کھڑے تھے. اب ان کو یہاں پہ ان کو جیتنا تھا، یہاں سے مال چوری کرنا تھا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمیں یہ سمجھایا تم لوگ پست ہو. کیسے سمجھایا؟ کبھی ہم سے یہ کہا تم لوگوں کا رنگ کالا سا ہے نا، یہ پستی ہے، ہم گوری چمڑی ہیں، یہ اچھے ہیں ہم لوگ. یہ ہمیں سمجھایا. کبھی ہم سے یہ کہا کہ تمہیں ٹیکنالوجی نہیں پتا، ٹیکنالوجی تو ہمارے پاس ہے. اور میں نے کل پرسوں شاید کہیں پہ عرض کیا تھا، اگر ہم جاہل تھے تو یہ تاج محل اگر جاہلوں نے بنایا تو پھر ہمیں جاہل چھوڑ دو، ہم جاہل اچھے ہیں. پھر یہ روڈیں جو اس زمانے میں بنی ہوئی تھیں، شیر شاہ سوری کے زمانے میں جو قلعے بنے ہوئے تھے، روڈیں بنی ہوئی تھیں، یہ جاہل نہیں بنا سکتے ہیں. یہ پڑھے لکھوں نے کیا تھا. وہ تعلیمی ادارے کہاں گئے؟ وہ سب انہوں نے ختم کر دیے. ہمیں کیا بتانے کے لیے؟ تم لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے. اس کے بعد کیا کیا؟ ایک یونیورسٹی یہاں بنا دی، ایک یونیورسٹی وہاں بنا دی، جس کا کام تھا انگریزوں کے نوکر بنائے. اور ہم سے کہا کہ ہم نہیں آتے نا تو تم لوگ جاہل رہ جاتے. بھئی اگر ہم جاہل تھے تو وہ عمارتیں کیسے بنی تھیں؟ وہ جاہلوں نے بنائی تھیں. یہ تاج محل جیسی بلڈنگز اور یہ آپ کے قلعے جیسی بلڈنگ، یہ آپ کیا آج کہیں بنا سکتے ہیں آپ اس کو ایسا؟ یہ بنی تھیں. کیسے بن گئی تھیں؟ جو کنسٹرکشنز پانی کے اندر ہوئی بھی ہیں 500 سال سے آج تک کھڑی ہیں پانی کے اندر. کیسے کھڑی ہیں؟ جاہلوں کا کام تھا یہ؟ نہیں، پڑھے لکھے تھے. دنیا کا سارا پیسہ یہاں پہ پڑا ہوا تھا جس کو لوٹنے کے لیے یورپ سے آئے تھے. تو جاہل پیسے کہاں سے لے آئے تھے اگر یہ سب جاہل تھے؟ یہ انہوں نے ہمیں سکھایا. تو فرعون نے کیا کیا؟ اپنی قوم کو ذلیل کیا. وہ قوم نے اس کے سامنے سر جھکا لیا. جب ذلیل ہو گئے تو معاملے ختم ہو گیا. اب خدا نے اس کا سبب بھی دیا ہے. انہوں نے ذلت قبول کیوں کی؟ کیوں ذلت قبول کی؟ خدا متعال نے سبب دیا ہے کہ اگر یہ مومن ہوتے نا تو یہ ذلت قبول نہیں کرتے. انہم کانوا قوما فاسقین، انہوں نے خدا کے گناہ کو اختیار کر لیا تھا، پہلے فسق اختیار کر لیا تھا. چونکہ فاسق تھے، فرعون کی دی ہوئی ذلت قبول کر کے اپنے آپ کو غلام بنا لیا. اچھا اگر فاسق نہیں ہوتے تو کیا ہوتے؟ اگر فاسق نہیں ہوتے نا تو جون حبشی ہوتے، ابو ذر غفاری ہوتے. کیا ابو ذر پیسے والے تھے؟ نہیں، غریب تھے. کیا قریش اور کفار مکہ کی حکومت کو مان لیا تھا؟ ایک سیکنڈ کو بھی نہیں مانا. کیوں نہیں مانا؟ چونکہ فاسق نہیں تھے، اندر عزت والے تھے، اندر عزت تھی. نہیں مانا. وہ عزت ایسی عزت تھی کہ وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ ہم کسی گناہگار کے سامنے سر جھکا لیں گے اپنا. کیوں سر جھکائیں گے؟ چاہے غریب ہیں کوئی بات نہیں. تو خدا متعال فرما رہا ہے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ ان کی غربت ان کی ذلت کا سبب بنی. غور فرمائیے گا، آپ سب لوگ غور کر رہے ہیں، اس پہ خاص غور فرمائیے گا. جو میں نے پہلے دن کہا تھا نا، کسی نے کہا کہ بھئی وہ پیسے والے علماء بھیجو تو پھر دین صحیح ہوگا. نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ غربت ذلت کا سبب تھی. نہیں، غربت ذلت کا سبب نہیں تھی، فسق ذلت کا سبب بنا ہے. اللہ سے دوری ذلت کا سبب بنا ہے، جس کے بعد فرعون نے ان کو اپنا غلام بنایا. اگر یہ نہ ہوتا، اندر خدا ہوتا، کبھی ظالم کے سامنے سر نہ جھکاتے. کس کی طرح؟ سید الشہداء کی طرح، اصحاب حسین کی طرح. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. یار یہ جو کلام ہے وہ یہیں پر ہے.
جو پوائنٹ ہے وہ یہاں پر ہے کہ اگر خدا کی بندگی کرتے تو کوئی ظالم ذلیل نہیں کر سکتا تھا. زیادہ زیادہ کیا ہونا تھا؟ گردن کٹتی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونا تھا. گردن کٹتی، عزت سے کٹتی، ذلت نہیں آتی. اپنی قوم کو عزت کا پیغام دے کے جاتے. کس کی طرح؟ سید علی خامنائی کی طرح. شہید ہو گئے. ہیہات منا ذلہ، ہیہات منا ذلہ. یہ بات تھی کہ جو سید الشہداء سے سیکھی تھی ان سید محترم نے، کہ آپ دنیا کی ساری طاقتوں سے لڑتے رہے اور ایک موقع پہ انہوں نے احساس کیا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں گا اس کا نتیجہ نکلے گا. مجھے یوں لگا جیسے وہ شہادت سے چند مہینے پہلے اس دشمن کو مسلسل اس طرف لا رہے تھے کہ مارنا ہے تو مار لے. جمعے کی نماز میں کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو گئے اور کھلے لفظوں میں اس صدر کو کہا یہ احمق ہے. کیوں کہا انہوں نے اس طریقے سے؟ کیوں اپنے آپ کو بار بار قربانیوں کے لیے پیش کر رہے تھے؟ جس دن شہید ہوئے وہ اپنے آفس کے اندر تھے، بنکر کے اندر بھی نہیں تھے. جن بنکروں میں میزائل محفوظ رہ سکتے ہیں اس میں خامنائی کیوں نہیں محفوظ رہ سکتے تھے؟ ان میں خامنائی بھی محفوظ رہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا شہادت کے لیے کہ اس میں عزت ہے، اس میں عزت ہے، دوسروں کے لیے پیغام بنے گا. اور یہ اللہ کا ایک نظام ہوتا ہے کہ جب اس کا کوئی ولی اپنا خون دیتا ہے تو اللہ کے بندوں کے اندر جرأت آ جاتی ہے دشمن سے لڑنے کے لیے، ہمت آ جاتی ہے دشمن سے لڑنے کے لیے. کیوں؟ وہ پہچان لیتے ہیں کہ جان دینا مشکل کام نہیں ہے، جان دینا مشکل کام نہیں ہے. اور بڑے بڑے واقعات ہیں اس کے اوپر کہ کس طریقے سے ہوا. تو یہ معاملہ کیا ہے؟ اگر وہ قوم فاسق نہ ہوتی تو فرعون کی ذلت قبول نہ کرتے، فرعون کی ذلت قبول نہ کرتے تو اس کی غلامی نہ آتی. لیکن انہوں نے ذلت قبول کر لی، اس کی غلامی بھی قبول کر لی. اچھا ایک اور مصیبت ہے، ایک اور بہت بڑی بات ہے. میں اس بات کو تھوڑا سا اور بڑھاتا ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ہم میں سے نہیں ہے کوئی بھی، لیکن کہتے ہیں امریکہ کو آنے تو کیا ہو جائے گا، چلو وہ لوگ یہاں پہ حکومت کر لیں گے، پہلے کون سے اچھی حکومتیں چل رہی تھیں وہ لوگ بھی کر لیں گے. اس پہ نہیں رکتا معاملہ، اس پہ معاملہ نہیں رکتا. جن لوگوں نے مولا امام دوم امام مجتبیٰ کا ساتھ نہیں دیا تھا اور امیر شام کی حکومت کو قبول کیا تھا کہ کم سے کم شہر تو بن جائے گا، ان کو کیا اٹھانا پڑا تھا؟ ان کو زندگی سے ہاتھ دھونے پڑے تھے، ان کو ذلتیں اٹھانی پڑی تھیں. جن لوگوں نے سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا تھا ان کو حجاج بن یوسف دیکھنا پڑا تھا جس نے لاکھوں لوگ مار دیے تھے. یہ خدا کا نظام ہے. اس بنی اسرائیل نے اللہ کی دی ہوئی اطاعت کو چھوڑا، فسق پر گئے، فرعون کی ذلت قبول کی، فرعون کی غلامی قبول کی، جان چھٹ گئی؟ نہیں. یذبح ابناءہم یستحیی نساءہم. پھر یہ بلا آئی. ہم سمجھتے ہیں ظالم اپنے ظلم میں کہیں جا کے رک جائے گا، نہیں رکتا، دنیا میں کبھی نہیں رکا ہے. یذبح ابناءہم، بچوں کو ذبح کرتا تھا، یستحیی نساءہم، عورتوں کو اپنی غلامی کے لیے زندہ رکھتا تھا. قرآن کریم نے لکھا ہے. یہ حشر ہوتا ہے. پھر کون اس کو برداشت کرے؟ پھر اگر اس سے بچنا ہے تو پھر ضروری پڑتا ہے کہ بھائی کچھ لوگ عزت کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے جان دے دیں، کچھ لوگ جان دے دیں، تاکہ بعد میں قوم کو احساس ہو جائے کہ بھائی یہ عزت کا راستہ اس طرح کا راستہ ہے، غلامی نہیں چاہیے، غلامی بہت برا راستہ ہے. یہ وہ نظام ہے جس کے اوپر یہ ظالم ہمیں لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. اب اس ظلم کے اس نظام سے چھٹنے کے لیے یہ تو پتہ چل گیا اللہ کی اطاعت چاہیے. اگر اللہ کی اطاعت ہوئی ہم اس میں نہیں پھنسیں گے. لیکن مجھے اس کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں اور باریکی میں جا کے عرض کرنا ہے، یہ اللہ کی اطاعت اندر کیسے آتی ہے، تاکہ ہم پھر ان کی دی ہوئی ذلت کو قبول نہیں کرتے. یہ کب آتی ہے اس کے اوپر عرض کروں گا 2-4 منٹ، اور پھر مصائب. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اس کا حصہ شروع ہوتا ہے آپ نے دنیا کے بارے میں، وجود کے بارے میں سوچا کیا ہے.
آپ نے اپنے پورے عقیدتی نظام میں سوچا کیا ہے؟ اچھا ہوا یہ بند ہو گیا، اب مت کھولنا اس کو، اچھا ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے ہم لوگ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے، اس کو بھی بند کر دو۔ جب سب کے لیے بند ہے تو میرے لیے کیوں کھلا ہوا ہو؟ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ شروع یہاں سے ہوتا ہے۔ کوئی قوم ایسی ہوتی ہے جس کو یہ کوئی خبر نہیں ہوتی عقیدہ کیا ہے، فکر کیا ہے، کائنات کا نظام کیا ہے۔ کوئی قوم ایسی ہوتی ہے جس کو کچھ نہیں پتا ہوتا، کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بھیڑ چال میں چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، میں بھی یہی کر لیتا ہوں۔ بہت ساری قومیں اس بھیڑ چال میں لگی رہتی ہیں۔ چھوڑ دو، آپ ادھر سوچو، اس کو مت دیکھو، ادھر دیکھو۔ بہت ساری قومیں بھیڑ چال میں لگی رہتی ہیں۔ دیکھو مجھے خیال کیا کرنا ہوتا ہے، یہاں کم سے کم بھی 1000-1500 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح؟ ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ 1000 منٹ ایک ساتھ ضائع ہو رہے ہیں، اگر 1 منٹ ضائع ہو گیا، اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے قومیں بھیڑ چال میں چل رہی ہوتی ہیں، صحیح؟ جو قوم بھیڑ چال میں چلے گی یہ خدا کی کوئی پیغام کی ذمہ داری نہیں لے پائے گی۔ اگر کسی قوم نے خدا کے پیغام کی ذمہ داری لینی ہے، اسے بھیڑ چال سے نکلنا ہوگا، بھیڑ چال سے نکلنا ہوگا۔ بھیڑ چال کیا ہے؟ دیکھا دیکھی۔ یہاں یہ ہو رہا ہے، سب آئی ٹی میں جا رہے ہیں، میں بھی آئی ٹی میں جا رہا ہوں۔ سب مینجمنٹ میں جا رہے ہیں، میں بھی مینجمنٹ میں جا رہا ہوں۔ سب بینکنگ میں جا رہے ہیں، میں بھی بینکنگ میں جا رہا ہوں۔ سب اس طرح مجلس پڑھتے ہیں، میں بھی ویسے ہی پڑھوں گا۔ کیوں؟ خدا کہاں ہے؟ خدا کی خاطر کیوں نہیں ہے؟ پہلے یہ طے کر لو خدا کی خاطر یہ کرنا ہے، پھر بینکنگ میں جاؤ، آئی ٹی میں جاؤ، جہاں مرضی جانا جاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے یہ طے کرو خدا کیا چاہتا ہے۔ ایک قوم ہوتی ہے بھیڑ چال میں چل رہی ہوتی ہے، اس کو خدا کے دین کی کوئی ذمہ داری نہیں ملتی ہے۔ ایک دوسری قوم ہوتی ہے، وہ پہلے کیا دیکھتی ہے؟ سب سے پہلا کام عقائد، خدا ہے یا نہیں ہے، آخرت ہے یا نہیں ہے، جسم ہے یا روح ہے۔ جو قوم پہلے اس کو حل کر لے، اب وہ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ اچھا جس قوم نے اس کو سمجھ لیا خدا ہے، آخرت ہے، روح بھی ہے، وہ لباس کو عزت کہے گی، دنیا کی عزت کو عزت کہے گی؟ نہیں، دنیا ختم ہونے والی ہے، اس میں عزت لے کے کیا کروں گا میں؟ یہ پوائنٹ ہے۔ تو سب سے اہم کام جہاں سے آپ واقعاً دیکھتے معاملہ شروع ہوتا ہے فسق کا بھی اور اطاعت کا، وہ عقائد پر کام ہے۔ اب مشکل ہماری آبادیوں میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں عقائد کے بجائے بھیڑ چال چل رہی ہے۔ ہمیں باقاعدہ عقائد پہ کام کرنا پڑے گا۔ اگر ایک آدمی دنیا کے اندر مادیات کے پیچھے گھوم رہا ہے تو کیا وجہ ہے اس کی؟ اس نے سوچا ہی نہیں کہ آخرت کی اہمیت کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، بھیڑ چال کر رہا ہے یہ۔ آپ مت بنو ایسے، آپ ذمہ دار بنو، باقاعدہ سوچو خدا کیا چاہتا ہے۔ اگر خدا ہے، آخرت ہے، روح ہے، آپ کا کمال کس چیز میں ہے پھر؟ آپ کا کمال گاڑی میں ہے؟ آپ کا کمال پیسے میں ہے؟ آپ کا کون سا کمال آپ کے گھر کی طاقت میں ہے، گھر کی بلندی میں ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ یہ تو آپ کا کمال آپ کے کیریکٹر کے اندر ہے، اللہ سے آپ کی محبت کے اندر ہے، اللہ کے سامنے آپ کا رونا اور گڑ گڑانے کے اندر ہے۔ اس کو کیوں نہیں توجہ دیتے؟ عزت یہاں ہے، عزت یہاں ہے۔ اب یہ نظام کے بارے میں اس کو اور کل انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بالکل میں فیملی کے لیول پر لے کر آؤں کہ بھائی مجھے بچوں کی تربیت کرنی ہے، یہ عزت کیسے دے سکتا ہوں، یہ عزت کیسے دے سکتے ہیں، یہاں تک آئیں گے انشاءاللہ۔ تو آج میں نے پورا آپ کو میکینزم سوسائٹی کے حد میں عرض کر دیا کہ سوسائٹی کے حد میں میکینزم کیا بھی، اس میں کچھ پوائنٹس باقی ہیں، آگے جہاں کہیں موقع ملا میں اس کو عرض کروں گا، لیکن اب جو انشاءاللہ کل پوری کوشش کروں گا کہ ہم شروع کر سکیں۔ اگر آج کے پوائنٹس میں سے کچھ رہ گیا تو کل پہلے اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد پھر وہ فیملی والے پوائنٹ کی طرف انشاءاللہ واپس آئیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ اللہ
صل علی محمد و آل محمد عجل۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی میں جو عزت کا معاملہ ہے یہ سر فہرست ہے، سر فہرست۔ اپنے ساتھیوں کو، اپنے ساتھ چلنے والوں کو جو پہلی چیز سکھاتے تھے، کوئی پست کام نہیں کرنا، عزت کی زندگی گزارو، عزت کی زندگی گزارو۔ اللہ کے نبی سے لے کر ان کے اصحاب با وفا تک اور ان کی اولاد طیبہ و طاہرہ، حتیٰ ان کے غلاموں تک کوئی پست کام نہیں کرتا تھا۔ حرام حلال سے بھی اوپر ہوتے تھے، بعض اوقات بہت ساری چیزیں حلال ہوتی تھیں لیکن نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو لگتا تھا نہیں، یہ اسٹینڈرڈ میں کمی ہے۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے، مولا چوتھے سرکار ایک دفعہ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک کم عقل انسان وہ دعویٰ کرتے کہتے ہیں میرا پیسہ یہاں رکھا تھا، آپ نے تو نہیں لیا۔ وہ اجنبی تھا، اس کو نہیں پتا تھا مولا کون ہے، اجنبی تھا، کہنے لگا میرا پیسہ میں نے یہاں پہ رکھا تھا، آپ نے لیا چونکہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ امام نے کہا نہیں میں نے نہیں لیا۔ اب وہ گیا قاضی کے پاس، قاضی نے دیکھا مولا تشریف لائے، وہ قاضی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا فرزند رسول میں معذرت چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ تم قضاوت کے کام کو پورا کرو، تو اس نے قضاوت کے کام کو پورا کیا۔ اس نے کہا تمہارا کیا دعویٰ ہے؟ اس نے کہا میرا دعویٰ ہے کہ میرا پیسہ یہاں پہ تھا۔ اور امام سے پوچھا آپ کا کیا دعویٰ؟ امام نے فرمایا میں نے پیسہ نہیں لیا۔ تو اس نے کہا اب یہاں پہ اصول یہ تھا شریعت میں، وہ یہ کہ جو دعویٰ کرتا ہے یہ دو گواہ لے کر آئے گا، مدعی گواہ لاتا ہے، اس کو بینہ کہتے ہیں۔ اچھا اگر یہ گواہ نہ لائے تو جو منکر ہے یعنی جو انکار کر رہا ہے کہ اس کا دعویٰ صحیح نہیں ہے، اس کو صرف ایک کام کرنا ہے، الیمین یعنی قسم کھا لے۔ تو اس سے کہا تمہارے پاس مدعی کے پاس بینہ ہے، گواہ ہے؟ اس نے کہا نہیں میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ مولا آپ سے بس ایک درخواست، آپ ایک قسم کھا لیجئے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ امام نے فرمایا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں پیسہ بچانے کے لیے اللہ کے نام پہ قسم کھاؤں، میں نہیں کھاؤں گا۔ تو اس نے کہا مولا پھر اگر آپ قسم نہیں کھائیں گے تو قضاوت کے اصولوں پہ آپ کو پیسہ دینا پڑ جائے گا۔ امام نے فرمایا میں تیار ہوں، میں پیسے دے دیتا ہوں۔ امام نے پیسہ دے دیا، اس نے پیسہ لے لیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ مسجد میں گیا، پتہ نہیں کہاں ڈھونڈ رہا تھا، اچانک اس کو نظر آیا کہ پیسہ میرا یہاں پہ رکھا ہوا تھا۔ وہ اس نے کھو دی وہ جگہ، پیسہ نکل آیا۔ اب بڑا شرمندہ ہوا، بھاگا امام کے پاس آیا، امام سے کہا کہ میں نے غلطی کی ہے، میرا پیسہ مل گیا، یہ آپ کا پیسہ واپس لیں۔ اب دیکھو عزت اسے کہتے ہیں۔ امام نے کہا ہم کسی کو پیسہ دے دیتے ہیں اس سے واپس نہیں لیتے، پھر تمہارا ہے لے جاؤ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ کردار دیکھا نا اپنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، یہ ہمیشہ ایسے ہی تھا، ہمیشہ ایسے ہی تھا۔ یعنی یہ وہی چوتھے امام ہیں جن کو دشمنوں نے کس کس مرحلے سے گزارا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہی چوتھے امام ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی انسان صرف سوچے حسین کا بیٹا زنجیروں میں، اللہ اکبر، صرف سوچے اپنے ذہن کے اندر، توق اور زنجیروں میں اور بازاروں اور درباروں میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جملہ کہنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے لیکن مصائب کو سنانے کی خاطر عرض کر رہا ہوں، اور بہنیں ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ، امام سجاد یہ وہ امام ہیں جنہوں نے یہ ساری مصیبتیں جھیلی ہیں، اور یہ ساری مصیبتیں جھیلنے والا امام اسی قوم کو صحیفہ سجادیہ دے کے دعائیں سکھا رہا ہے۔ کتنا تحمل ہے ان امام کا۔ اور یہ امام کون ہیں؟ یہ امام وہ ہے جب مدینے میں قحط آنے پر گندم تقسیم کر رہے ہیں اور کوئی شخص گندم لینے آتا ہے اور امام اس کے دامن میں گندم ڈالتے ہیں اور وہ کہتا ہے شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ امام ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں جس نے میرے بابا کی پیشانی پہ پتھر مارا ہو کیا میں نہیں پہچانا؟ اللہ اکبر، یہ وہ امام ہے۔ یہ کون سے امام ہیں؟ ان امام نے ہم پر ایک ذمہ داری چھوڑ دی ہے،
ہم پر ایک ذمہ داری چھوڑ دی ہے، بہت بڑی ذمہ داری۔ عزیزو، جب میں اس کو سوچتا ہوں پہاڑ جیسا کام مولا نے ہمارے سپرد کر دیا ہے۔ 11 محرم کا دن تھا، بس مختصر مصائب کرتے ہوئے، 11 محرم کا دن تھا جب بیویوں کی اماریاں مقتل کے برابر سے گزری تھیں، اور بیویوں نے اپنے آپ کو اماریوں سے زمین پر گرانا شروع کیا تھا، اور ایک ایک بی بی گویا لاشوں پر آتی تھیں، اور بی بی زینب کبریٰ امام حسین کے لاشے پر آئیں، لاشے کے برابر سے مٹی کو اٹھایا، مدینے کا رخ کیا اور فرمایا یا رسول اللہ ھذا حسین کا مرمل بالدماء۔ ایک لعین امام سجاد کے پاس آیا، اس لعین نے امام کو ایک کوڑا مارا اور کہا بیویوں سے کہو ماتم چھوڑ کر آگے بڑھے۔ امام سجاد کیسے کہتے کہ ماتم چھوڑ دے؟ ایک بہن سے کہتے کہ بھائی کا لاچا چھوڑ دے، امام کیسے کہتے؟ امام نے صبر کیا، اس نے ایک اور کوڑا مارا، امام کی کمر اور جھکی، پھر یہ بار بار کوڑے مارتا تھا، امام کی کمر جھکتی جاتی تھی۔ بی بی زینب کبریٰ نے دیکھ لیا، تشریف لائی اور کہا سید سجاد تم ظلم نہ سہو، ہم چلنے کو تیار ہیں۔ امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، امام نے فرمایا پھوپھی اماں آپ بابا کے لاشے پہ ماتم کریں، سجاد کوڑے کھائے گا لیکن حسین کا ماتم ہوگا۔ میرے اور آپ کے یہ ماتم امام سجاد کے کوڑوں کے صدقے میں ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خداوندہ جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔